دلہن کے روپ میں سجی وہ ایک بند کمرے میں بیٹھی رکتی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے، وہ روتے ہوئے یہ سب بولتی جا رہی تھی۔ لیکن کمرے کی چاروں طرف دیواریں اتنی اونچی تھی کہ اس کی آواز کمرے کی چار دیواریوں میں ہی قید ہو جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ وہ ابھی انہی کشمکش میں الجھی خود کو کوس رہی تھی، تبھی دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سہم گئی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، مدھم سی روشنی تھی جس میں بالکل واضح نہیں ہو رہا تھا آنے والا شخص کون ہے۔ پریشی کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ شخص عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے بس اپنے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ پریشی کے سسکنے پر دلاور خانزادہ کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہیں ایسے ہی تڑپنا دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح تم تڑپو گی مجھے اتنا ہی سکون ملے گا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ کون ہو تم؟ پریشی روتے روتے سسکیاں لیتی جا رہی تھی۔ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ یہ الفاظ پریشی پر آسمان کی طرح آ گرے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ پریشی اپنے بالوں کو زور سے مٹھیوں میں جکڑے چلا اٹھی۔ بہت وقت ہے سب یاد دلانے کا، اب تمہیں صرف اور صرف میری قید میں رہنا ہوگا، اس کمرے سے باہر نکلنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا تم یاد رکھو گی۔ دلاور خانزادہ یہ سب کہتا پریشی کے ہاتھوں اور پاؤں کی رسیاں کھول گیا۔ پریشی سہم کر پیچھے ہٹنے لگی۔ دلاور خانزادہ اس کے قریب تر قریب ہونے لگا۔ پریشی پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مس پریشی، یہ نکاح تمہاری مرضی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اور تمہاری زندگی اب میری غلام ہے، جسے میں جب اور جیسے چاہوں اپنی مرضی سے چلا سکتا ہوں۔ پریشی کا لرز لرز کانپ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اسے سزا کس بات کی مل رہی ہے۔ پریشی کی آنکھوں میں خوف واضح ہو رہا تھا۔ دلاور خانزادہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی سانسوں کی گرماہٹ اپنے اوپر محسوس کر پا رہی تھی۔ دلاور ایک دم پاس تھا، اس کے لب پر شدت چھوڑنے لگا۔ پریشی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ باڈی بلڈر کہاں وہ اسے ہٹا سکتی تھی۔ پریشی جتنا اسے ہٹانے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی لبوں پر اپنے لمس کی شدت بڑھاتے جا رہا تھا۔ پریشی سے سانس بھی لینا مشکل ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ دلاور نے کافی دیر بعد اپنے لب پریشی کے لب سے جدا کیے اور ایک دم سے وہ اسے اٹھاتا بیڈ پر لے آیا اور دھکا دیتے خود اس پر جھک گیا۔ پریشی چلاتی رہی، کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن اس کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بدلے کی آگ میں جلس رہا تھا، آگے کیوں نہ جلستا، اس نے اپنا بھائی کھویا تھا۔ دلاور خانزادہ اپنی شدتیں ساری پریشی پہ اتارتا رہا، وہ تڑپ رہی تھی اور اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور نے پریشی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پوست کرتے اپنی شدت بڑھا دی، جو کہ پریشی بہت مشکل سے برداشت کر پا رہی تھی۔ پلیز پیچھے ہٹ جائیں، پلیز خدا کے لیے دور رہیں آپ مجھ سے، پلیز۔ پریشی نم آنکھوں کے ساتھ کپ کپاتی آواز میں بولتی جا رہی تھی۔ رات ساری وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہا۔ پریشی اس کا ہر لمس محسوس کر رہی تھی لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی قید سے اب اسے رہائی نہیں مل سکتی، لیکن ابھی بھی وہ بے قصور تھی، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر اس سے کیا گناہ ہوا ہے۔ صبح وہ جب اس سے پیچھے ہٹا اور جا کر بالکنی میں سگریٹ سلگاتے گہری کش لینے لگا، جبکہ پریشی ابھی بھی بیڈ پر ساکھ لیٹی تھی، اس کے جسم میں درد کی ٹھیسیں ابھی بھی اٹھ رہی تھی۔ پریشی بیڈ کی چادر کو مٹھیوں سے دبوچتی اپنے آپ کو کوستی جا رہی تھی۔ کیا ہوا آخر اس کے ساتھ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس وقت کہاں ہے، کس شہر میں ہے؟ فی الحال اس کا دماغ اجلتا جا رہا تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا ابھی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے خود سے بھی کوفت آ رہی تھی۔ دلاور خانزادہ بالکنی سے
کمرے کا منظر سب دیکھ رہا تھا۔ اسے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ وہ تو شاید پتھر دل تھا۔ کافی دیر بعد پریچی اٹھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور وہاں جا کر گھنٹوں تک رونے لگی۔ اس شخص کی سانسوں کی تپش کو وہ ابھی بھی اپنے اوپر محسوس کرتی جا رہی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود کو دیکھا۔ یہاں جگہ جگہ اس کے لمس کے نشان صاف واضح نظر آ رہے تھے۔ پریشے نے شاور چلاتے اسے دھونا چاہتا۔ پریشے کافی دیر اسے ایسے ہی شاور کے نیچے کھڑی رہی۔ زندگی میں پہلی بار آج وہ خود کو بری طرح ہارتا محسوس کر رہی تھی۔ فریش ہو کر جب باہر آئی تو دلاور سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دلاور خان زادہ ایک بار تو پریشے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ پریشے بنا میک اپ کے بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دلاور خان زادہ کا دل مچلنے لگا، مگر وہ خود پر ضبط پانے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تو صرف اور صرف انتقام کے لیے اسے لایا تھا، اور اس سے تو محبت بھی نہیں تھی۔ وہ تو شادی کر کے کچھ دن اسے اپنے پاس رکھ کے برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی خود پر زبر نہ پا سکا اور پریچے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک دم پھر اس کے لب پر جھکتے شدت چھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر خود پر قابو پاتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ پریشے سے اسے نفرت تھی۔ وہ اس کی طرف ایک بھی قدم بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ پریشے کا جسم لرز لرز کانپ رہا تھا۔ ڈرو مت پریشے، دلاور خان زادہ نے زہر خون مسکراہٹ سے کہا۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، تمہارا غرور توڑنے کے لیے بہت وقت ہے میرے پاس۔ پریشے نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوں کو صاف کیا اور اس کی طرف دیکھا، لیکن خاموش رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک ایک بات کا مطلب صرف مزید تکلیف ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کی۔ رات کو جب دلاور سونے کے لیے لیٹا، مگر دلاور کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بھائی کی بے جان جسم اس کی آنکھوں کے سامنے گم رہا تھا۔ دلاور جا کر بالکنی میں کھڑا ہوتے سگریٹ سلگانے لگا۔ اس کے دل میں یہ تاثرات تھے کہ اس کے بھائی کی موت کے ذمہ دار کوئی اور نہیں پریشے ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال اس کے دل میں بار بار دستک دینے لگا۔ کیا واقعی وہ قصوروار ہے، یا میں اپنی بربادی میں اتنا اندھا ہو گیا؟ اس سوال نے دلاور کو بے چین کر دیا، لیکن وہ اپنی انا کو گوارا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پریشے کمرے میں قید رہنے لگی۔ یہ کمرے میں صرف دلاور کو آنے کی اجازت تھی، کیونکہ دلاور نے ہر ملازم کو کمرے میں داخل ہونے سے سختی سے منع کیا تھا۔ دلاور خان زادہ ایک رات پریشے کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پریشے نم آنکھوں سے دلاور کی طرف دیکھنے لگی۔ دلاور، میں نے کچھ نہیں کیا، تم نے مجھے کیوں ایسے رکھا ہوا ہے؟ دلاور کھونکھا نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پریشے کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ دلاور نے اس کی تھوڑی کو اوپر کی طرف کیا اور کہا، یہ تو تمہاری خوبی ہے، تم سب کچھ کر بھی دیتی ہو اور پھر معصوم بن جاتی ہو، لیکن میں تمہارے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہوں۔ یہ بات تم اچھے سے اپنے دماغ میں ڈال لو۔ پریشے کی پلکیں بھیگ گئی اور وہ خود سے ہی سوال کرنے لگی، کیا واقعی مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے؟ کیا واقعی میری وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہوئی؟ ماضی پارک میں بیٹھے سب لڑکے تروت ڈگر کھیل رہے تھے۔ اچانک شور مچ گیا، کیونکہ اس بار بوتل کا رخ زاویار کی طرف تھا۔ بولو زاویار، تم تروت کرو گے یا ڈیر؟ زاویار خاموش رہا۔ ایک دوست جس کا نام اسد تھا، اس نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ڈیر کریں گے۔ اسد نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو کہ پارک میں ایک طرف بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار، تمہیں اسے پرپوز کرنا ہے۔ سب دوست اب زاویار کو مجبور کرنے لگے۔ زاویار پہلے تو خاموش رہا، پھر دوستوں کے زیادہ دباؤ ڈالنے کی وجہ سے اسے اٹھنا ہی پڑا۔ زاویار آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا بینچ پر بیٹھی لڑکی جس کا رخ دوسری طرف تھا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ زاویار نے وہاں سے ایک گلاب کو توڑا اور عین اس لڑکی کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی حیرانگی سے یکٹک اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زاویار نے تھوڑا سا مسکرایا اور اسے پھر پرپوز کر دیا، ول یو میری می؟ وہ لڑکی آس پاس دیکھنے لگی، جہاں پارک میں ہر کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔
پریشے پہلے تو خاموش رہی، پھر غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ زاویار کے منہ پر رسید کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ سارے لڑکے زاویار کی طرف دیکھنے لگے جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی بدلہ لے لے، لیکن وہ پلان کے مطابق چلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو کال کی اور پلاننگ بنانی شروع کر دی۔ اگلے دن جب وہ پارک پہنچے تو پریشے آج بھی وہاں موجود تھی۔ زاویہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے کڈنیپ کروا لیا۔ پریشے کی آنکھوں پر کسی نے رومال باندھ دیا اور وہ چلاتی رہی، لیکن اگلے ہی پل اسے رومال سنگھا کر بے ہوش کر گئے۔ پریشے کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ بے جان ہوتا گیا۔ نہ جانے کن کن رستوں سے گاڑی گزرتی ایک جگہ پہنچ گئی۔ پریشے کو جب ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ پریشے نے آس پاس نظریں دوڑائیں تو سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا جس کے منہ پر کل پریشے نے تھپڑ رسید کیا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے اس طرح کیوں باندھ رکھا ہے؟ کل والا تھپڑ بھول گئے ہو کیا جو آج پھر ایسی حرکت کی؟ پریشے غصے سے زاویار کی طرف دیکھتی یہ سب بول رہی تھی۔ میں کون ہوں اور تمہارا کیا لگتا ہوں تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا۔ مائی ڈیئر ڈارلنگ، تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے اور میں تم سے نکاح کر کے سہاگ رات منا کر تمہیں طلاق دے ماروں گا تاکہ تمہیں اپنے وجود سے نفرت ہو جس حسن پر تم اتنا غرور کرتی پھر رہی ہو۔ جسٹ شٹ اپ۔ تم ہو کون؟ مجھے واپس جانے دو۔ دیکھنا میں تمہارا چہرہ کیسے دنیا کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ اچھا، تم میرا چہرہ دنیا کے سامنے لاؤ گی؟ تمہیں اس قابل چھوڑوں گا تو تم کرو گی؟ تمہارے انگ انگ کو دیکھنا میں کیسے نچوڑتا ہوں۔ پریشے خوف سے سہم گئی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار، قاضی صاحب آ گئے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ زاویار کا دوست جبران اندر داخل ہوتا یہ سب بول رہا تھا۔ زاویار پریشے کے گال کو تپتپاتا کہنے لگا، بیبی بس تھوڑی دیر پھر ہمارا نکاح ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ زاویہ یہ سب کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پریشے کے آنسو بے اختیار نکلتے جا رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے کس مصیبت کو گلے لگا لیا۔ پریشے کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے پتا تھا گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پریشے جلدی سے اٹھی اور ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگی جہاں سے وہ بھاگنے کا راستہ بن جائے۔ پریشے اچانک پردے کے پیچھے ایک کھڑکی نظر آئی جو کہ باہر کی طرف نکلتی تھی۔ پریشے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ زاویہ جب کمرے میں داخل ہوا، پریشے کو نہ پا کر بکھلا گیا۔ اب اسے کسی بھی قیمت پر پریشے کو پانا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ محبت کر بیٹھا تھا، اس لیے کیونکہ وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جو بےعزتی اس نے پورے پارک میں اس کے منہ پر تھپڑ مار کے کی تھی۔ زاویار بہت ہی بڑے بزنس ٹائکون کا بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹا تھا تو گھر میں بھی سب کا ہی لاڈلا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنا بگڑا ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پریشے کا نمبر نکلوا لیا، جس کی وجہ سے وہ روز پریشے کو میسج اور کال کر کے دھمکی دیتا، لیکن پریشے اس کی بات کو اگنور کر دیتی۔ ایک دن زاویہ نے پریشے کو دھمکی بھرا میسج بھیجا، لیکن پریشے نے شادی کے لیے صاف انکار کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد زاویہ نے خودکشی کر لی اور ایک خط چھوڑا جس میں پریشے کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن جو سچائی تھی وہ راز بن کر ہی رہ گئی۔ حال آج بھی دلاور جب اپنے بھائی کا خط پڑھ رہا تھا اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسی وجہ سے وہ پریشے سے بدلہ لینے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لایا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لے سکے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ دلاور کی سختی کے باوجود بھی وہ بار بار پریشے کی طرف کھینچا جانے لگا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا توان برپا ہونے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے تکلیف دے، مگر ساتھ ہی اس معصوم آنکھیں دلاور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ جاری ہے۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور پیارا سا کمنٹ کریں۔ آج طبیعت ٹھیک ہونے کی وجہ سے ناوش شارٹ ہے، انشاءاللہ کل لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گے۔ آپ کے پیار اور محبت کا بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ۔